یہ بتائیے گا کہ سادہ الفاظ میں کہ کن کن شعبوں میں جو ہے وہ اس بجٹ سے جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے گی یا بہتری آنے کا امکان ہے، اور کن شعبوں میں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان شعبوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے؟ اور دوسرا، پاکستان کا عام شہری جو ہے اس کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے؟ کیا پاکستان میں کاروبار چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اور حکومت نے دو تین اہم معاملات جو ہے وہ، ایک تو ہاؤسنگ سیکٹر میں کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، کیا اس سے جو ہے ریئل اسٹیٹ کا اور ہاؤسنگ سیکٹر کا کاروبار چل پائے گا؟ اور اس کے علاوہ جو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا سرکاری ملازمین جو ہیں وہ مطمئن ہو پائیں گے، اور ان کی جو ایک بائنگ پاور کم ہو گئی تھی مہنگائی کی وجہ سے، کیا وہ سکسیسفل ہو سکیں گے؟ پلیز اس پر آپ کمنٹس کیجئے گا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی شکریہ میاں صاحب۔ بات یہ ہے جی کہ بجٹ تو ہمیشہ سے حکومت کو چلانے کا نام ہے، جی اور 18ویں ترمیم کے بعد ابھی تو جو پنجاب کا اور باقی صوبوں کا بجٹ آنا ہے، پھر نظر آئے گا کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، انڈسٹری، پانی اور زراعت پہ کیسے چیزیں ہوں گی۔ مگر جب آپ یہ بجٹ دیکھتے ہیں تو ایک بات تو نظر آتی ہے کہ ٹیکس بڑھیں گے، انڈائریکٹ ٹیکس بڑھے گا، ڈائریکٹ ٹیکس بھی بڑھے گا، شاید ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا۔ جی تو آپ نے شعبوں کی بات کی، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈومیسٹک مشینری اور سولر پینلز ہیں ان پہ ٹیکس کم کیا گیا ہے، اور جو امپورٹڈ مشینری اور سولر پینل کاروں کی بات کر رہا ہوں، جی سولر پینل پہ ٹیکس زیادہ کیا گیا ہے۔ تو پھر کوشش یہ ہوگی کہ ڈومیسٹک جو ہے یہ چیزیں زیادہ فروغ دیں۔ آگے تو دیکھنا تو یہ ہے کہ ابھی اسپیچ آنی ہے اورنگزیب صاحب کی، پھر دیکھا جائے گا کہ انڈسٹری کو کیا کیا مراحتیں ملی ہیں۔ مگر میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کی، وہ اب ایک خاص سمت پہ چل پڑی ہے۔ ابھی بہت تیزی سے نہیں چلی، مگر جو ہے 3-3.5% تک ہم شاید گروتھ لے جائیں۔ پر کیپٹا انکم بھی بڑی ہے، مگر زراعت جو ہے ہماری وہ بڑی مار کھائی ہے اس نے۔ پروونشل بجٹ بتائے گا کہ وہ بہتر ہوئی ہے کہ نہیں۔ انڈسٹری بھی، لارج اسکیل انڈسٹری، ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنے کا امکان ہے، مگر چھوٹے جو کاروبار ہیں وہ کوئی اس طرح بڑھنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ بجلی بھی مہنگی ہوگی، تیل بھی مہنگا ہوگا، گیس بھی مہنگی ہوگی۔ آپ نے وہ سرکاری افسروں کو کوئی ہر سال 10% ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، اس دفعہ بھی بڑھنے لگی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے کافی مطمئن ہو جائیں گے۔ مگر اور پھر ٹیکس کی شرح بھی کم کی گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید نیچے والے جو ہیں 50,000 سے اوپر جو ہیں وہ 5 سے 1% پہ لے کے آئے ہیں، اوپر والے جو ہیں وہ 37% سے 30% پہ لے کے آئے ہیں، تو اس سے خاصا فرق پڑے گا۔ آئی ہوپ کہ اس کا اثر باقی چیزوں پہ بھی پڑے اور چیزیں سستی ہوں، مگر بجلی جو ہے وہ سستی نہیں ہوگی۔ تیل تو بھی شاید کوشش ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جو کیش سے کاروبار ہے وہ مہنگا ہو جائے گا۔ نان فائلرز کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے، فائلرز کو کہیں نہ کہیں مراحتیں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ڈیفنس کو بڑھایا ہے، 7% آپ کی پینشنز بڑھائی گئی ہیں۔ تو اس ریسٹرینٹس میں میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اصل جو ہمیں معاملہ نظر آتا ہے وہ قرضوں کا سود ہے، جو 52% چلا گیا ہے۔ جب تک وہ کم نہیں ہوگا ہمارے پاس پیسے بچتے ہی نہیں ہیں کہ بالکل ہم صحیح۔ کسی ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا یہ ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں، مالی گنجائش کے مطابق ریلیف دے سکتے ہیں۔